کہ مسجد حرام کی حدود کہاں تک ہے کہ 1,00,000 نماز کا ثواب ملے. کوئی کبوتر چوک کہہ دیتا ہے, کوئی کہتا ہے ایئر کنڈیشنر فلور ہے, کوئی کہتا ہے وائٹ فلور ہے, کوئی کہتا ہے بیسمنٹ کے ٹوائلٹ کے ساتھ پڑھ لیں, ایکسکلیٹر پہ پڑھ لیں. ہر بندے نے اپنی اپنی اصطلاح نکالی ہے. اس کا آپ بتائیں 1,00,000 نماز کا ثواب لینا ہے رمضان میں, اور اکثر لوگ جاتے ہیں. پہلی تو بات ہے 1,00,000 والی روایت ہی کمزور ہے. اچھا ٹھیک ہے نا جی. صحیح حدیث کے اندر کتنا ہے جی؟ 10,000 نمازوں کا ثواب ہے. میرا جو 54C مسئلہ ہے نا قبر رسول کی حاضری والا, اس میں نے بتایا ہے کہ کیا کیا ثواب ہے اس طریقے سے. مسجد حرام کے بارے میں بہت کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. مسجد الحرام کی جو جتنی فنائے مسجد ہے وہ بھی مسجد میں داخل ہے. فنائے مسجد ایک فقہ کی ٹرم ہے, آپ اس کو سمجھ لیں. مسجد سے ملحقہ حصہ اسے کہتے ہیں فنائے مسجد, جو جڑا ہوا ہے. اگر کانٹینیوس صفیں چل رہی ہیں تو بے شک 2 کلومیٹر دور تک بھی صفیں چلتی رہیں, وہ آپ کو 10,000 نمازوں کا ثواب ہی ملے گا. ٹھیک ہے نا جی. اس میں وہ ایریے کی بات نہیں, کیونکہ اگر ایریے پہ جائیں نا تو جو لوگ اس وقت مطاف کے اندر کھڑے ہیں نا وہ بھی اس ایریے سے باہر ہیں جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد الحرام تھی. چاہے جائے کہ باہر والے اے پھکیل جواب یہ نات, کیونکہ بڑی اس وقت مدینہ جو پورا سٹی تھا نا وہ مسجد نبوی میں آ چکا ہے. نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی تو بڑی چھوٹی سی تھی, وہ ریاض الجنہ والا حصہ, بلکہ اس میں ولادہ کلر کے پینٹ بھی ہوئے ہیں, پھر آستہ سے توسیع ہوئی ہے. اب کوئی کہنے جی جو ریاض الجنہ میں نماز پڑھے گا نا وہ نبی علیہ السلام والی مسجد نبوی, ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی کی پہلی 4 صفیں ہیں نا, اس وقت 4 یا 5 صفیں جو روضہ شریف سے آگے آگے ہیں, وہ تو نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی میں آئی نہیں تھی. آپ کا جو ممبر تھا نا اور آپ کا جو مصلی وہ ریاض الجنہ والی جگہ پہ تھا, وہ لادہ سے وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے مصلۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ اس وقت مسجد نبی کے امام تو بہت آگے کھڑے ہوتے ہیں, انہوں نے آگے کی طرف ایکسٹینڈ کر دی ہوئی ہیں صفیں. امام خود جو ہے نا اس مسجد نبی سے باہر کھڑا ہے جو نبی علیہ السلام کی مسجد نبی تھی, تو آپ نے اس کے پیچھے پڑھ کے اتنے ثواب لینے ہیں. وہ سب کے سب شامل ہیں کیونکہ مسجد نبی کی توسیع ہوئی ہے. ایون مسجد نبی کا حصہ نہ بھی ہو تب بھی جو لوگ کانٹینیوس صفنگ میں جتنی دور تک جاتے جائیں گے, لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہو رہا ہے. عرب میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ سستی کرتے ہیں, مسجد حرام تک جاتے ہی نہیں, جدھر ہے وہ ادھر ہی کوئی مصلی ڈال لیتا ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے, صفیں متصل ہونی چاہیے. یہ مذاق نہ بنا لیا جائے, اس کو یہ بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے. مسجد الحرام کے ساتھ جو ہوٹل بنے ہیں انہوں نے اپنے فلورز ایئر کنڈیشن رکھے ہیں جہاں سے کھڑے ہو کے لوگ باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں. اب کنزیکٹیولی صفیں تو اس تک نہیں آتی, فٹ پاتھ تک نہیں آتی, کچھ پورشن بیچ میں ویکنٹ رہتے ہیں. ہاں جی. تو اس طرح پھر اس میں وہ کیوں ایسے کرتے ہیں جی؟ مسجد میں کیوں نہیں جاتے وہ انٹری بند کر دیتے ہیں اپنا کبوتر چوک سے آگے. نہیں, ہوٹلوں میں جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ آدھا گھنٹہ پہلے نکل کے مسجد میں کیوں نہیں جاتے؟ پاکستان سے لاکھوں روپے خرچ کیے, وہ کیا کرنے گئے ہیں وہاں پہ؟ پکنک منانے گئے ہیں. میں تو اپنے مجھے کوئی کہتا نا جی ہوٹل بڑا دور لگا ہے, میں کہنا تو بڑا خوش نصیب ہے. جو نزدیک ہوٹل والے ہیں نا ان پہ تو اتنی ایک سمجھ لیں مصیبت طاری ہوتی ہے کہ نماز پڑھ کے فوراً ہوٹل جاتے ہیں. ہمارا ہوٹل تھا 1.5 کلومیٹر دور, پتا تھا یہ 40 منٹ کم از کم پیدل چلنا پڑنا ہے. تو آپ میرے بھائی آتے تھے نا زور کے وقت, عشاء پڑھ کے جاتے تھے. ہوٹل دور ہونا تو بہت بڑی نعمت ہے. ہاں بوڑھوں کے لیے ایک مسئلہ لاتا ہے, وہ ایک علیحدہ سے ایشو ہے. بوڑھوں کو بھی کیا ضرورت ہے کہ وہ بار بار جا رہے ہیں پیچھے ہوٹل قریب لے کے؟ مسجد میں بیٹھے نا یار, ٹوائلٹ مسجد میں موجود, کھانا پینا مسجد میں موجود, سب کچھ موجود ہے. تو ضرورت کیا ہے ہوٹلوں میں بیٹھنے کی؟ ہم تو اس طرح کا جواب دیں گے کہ ان کو اپنے ہوٹلوں میں نہ پڑھیں, اتنا دین کو کیجول نہ لیں, ہوٹل سے باہر نکلیں. ادھر لینے کیا گئے ہیں وہ؟ باہر نکل کے نماز پڑھیں. جماعت کے علاوہ مسجد الحرام میں 10,000 نماز کا ثواب حاصل کرنے کے لیے کم سے کم حد یا زیادہ حد کہاں تک؟ جماعت کے ساتھ تو 10,000 نہیں رہے گا سر, جماعت کے ساتھ تو 10,000 ملٹیپلائڈ بائی 27 ہو جائے گا. جماعت کے علاوہ آپ مسجد الحرام میں پڑھنے کا ثواب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کہاں پڑھیں تاکہ وہ مسجد الحرام کا جو ڈکلیئرڈ ظاہر ہے مسجد الحرام ہے, جو ڈکلیئرڈ ہے اسی میں ہی جائیں نا. جو اس وقت جو ایریا انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. جہاں تک صفحے بنائی ہوئی ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہے. اب صفا مروہ جو ہے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو مسجد الحرام کا حصہ نہیں تھا, لیکن آج کی ڈیٹ میں مسجد الحرام ہے. اس اعتبار سے اگر صحیح والی جگہ کو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا تو پھر تو بہت بڑا جرم کیا ہے کہ صحیح والی جگہ ڈکلیئر نہیں کی اور صحیح سے پیچھے انہوں نے صفحے بنا دی ہیں. جب تک اگلے حصے کو ڈکلیئر نہیں کیا پیچھے, تو آپ کو تو صحیح نہیں پھر کرنی چاہیے. میرا خیال ایسا نہیں ہے, ڈکلیئر کرنا ان کو کہنا ضروری نہیں ہے, صفحے بنا کے وہ ایک قسم کا ڈکلیئر ہی وہ کر چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا.
تو ان کو اب اس معاملے میں کیونکہ یہ مسئلہ پھر بڑا کھڑا ہو جائے گا. نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہر مرتبہ فکر کی کہ جب آپ صحیح کر لیں تو صحیح کے نوافل ادا کرنے کے لیے آپ جو ہے مسجد حرام میں جائیں، ادھر ہی صحیح ادا نہ کریں. یہ نہیں رش کی وجہ سے نہیں، میں سمجھ گیا ہوں. اگر اس مسئلے کو مان لیا جائے نا تو اب میں اس میں علم الکلام میں جواب دے رہا ہوں. ان سے پوچھیں کہ مزدلفہ اور منا تو کٹھے ہو چکے ہیں، آدھی دنیا تو اس وقت مزدلفہ میں ٹھہرتی، منا میں تو ٹھہرتی نہیں ہے، تو اس حساب سے تو ان کا بھی وقوف منا کوئی نہیں ہوتا. یہ علم الکلام والا ہے، اس میں انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے، اس میں انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے جو پریکٹیکلی مزدلفہ اور وہ لد ہے. لیکن اس وقت آدھ سے زیادہ خیمے مزدلفہ میں لگے ہوئے ہیں، اس سے پہلے جگہ نہیں پوری ہوتی ہے. منا جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا وہ منا آج والا نہیں ہے، اس لیے وہاں علماء نے فتوے دیے کہ نہیں اب یہ چونکہ ایڈجسٹنٹ ہو چکا ہے اس لیے اب اس کے اندر ہی شمار ہوگا. آپ دیکھیں اور لوگوں کے مجھے وہاں سے فون آتے ہیں، وہ جو انہوں نے اوپر پہاڑوں پہ باؤنڈریاں لگائی ہوئی ہیں نا، آپ ذرا خیمے دیکھیں اسے پیچھے تک لگے ہوئے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں سام تو جگہ نہیں ملی. وہ بھائی تو کی تو جگہ ملنی ہے، بہت کاٹ بند ہے انہوں نے جگہ لبدی ہے، اکثر کی تو پیچھے تک چلی جاتی ہیں وہ چیزیں. تو وہ چونکہ پریکٹیکلی اس وقت ایک چیز ہو چکی ہوئی ہے پریکٹیکلی، تو اب اجتہاداً یہ چیزیں اس طریقے سے چل پڑی ہیں. البتہ ان کی بات صحیح ہے، اس میں ایک نقصان ہو جائے گا اگر یہ صفا مروہ کو حرم کا حصہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. بخاری مسلم میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیریڈز آگے سفر حج میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مسجد الحرام کی ایکٹیویٹیز چھوڑ کے باقی ساری ایکٹیویٹیز کرو، تو انہوں نے صحیح بھی کر لی. اب پریکٹیکلی جس عورت کو پیریڈز آئے ہیں وہ صحیح کر سکتی ہے جو حج کے لیے گئی ہوئی ہے، طواف کعبہ نہیں کرے گی تو اس کا کم از کم صحیح کر لے گی، طواف جب پاک ہوگی تو اس وقت کر لے گی. وہ فیسلٹی جو ہے نا اس کو ویل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ پریکٹیکلی اس کو نہ ہی ڈکلیئر کریں. اور اگر یہ بات صحیح ہے جس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا تو بہت اچھی بات ہے، صحیح ہو گیا. ہاں جی. مسجد عائشہ سے میقات نہیں بنتی، آپ نے کہا ہے کہ 92 کلومیٹر کے 100 کلومیٹر. ہاں، سیدہ عائشہ والی مسجد سے نہیں بنتی، تو وہ کوئی کرو فلائٹ ہونی چاہیے یا نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائی. یہ تو بہت بڑا ظلم کیا انہوں نے. تنعیم جو ہے نا، تنعیم وہ جگہ ہے جہاں پہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا، ان کے بھائی کو بھیجا تھا عبد الرحمن بن ابی بکر کو، کہ وہاں سے صحیح بخاری میں آتا ہے حج اور عمرے پہ مسئلہ 54A B C میرا D تک ریکارڈڈ ہے، وہ ضرور دیکھیں، میں نے سب کچھ بیان کیا ہے. تو وہ میقات میں تو نہیں آتی، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے یا جن عورتوں کے ساتھ وہ پیریڈ والا معاملہ ہو جائے ان کے لیے خاص ہے. نبی علیہ السلام یا کسی صحابی سے ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرہ کرنا ثابت نہیں ہے. ایون حنفیوں کے نزدیک بھی یہ خلاف سنت ہے، اہل حدیث تو پہلے ہی کہتے تھے. لہٰذا اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ مسجد عائشہ سے جو بار بار ٹنڈے کروا کے احرام باندھ رہے ہیں یہ بدعت ہے. ایک سفر میں نبی علیہ السلام نے ایک عمرے کی اجازت دی ہے، اس طرح بار بار عمروں کی کوئی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ میقات تک، اور وہ آلریڈی جب مدینہ شریف کو جاتا ہے واپسی پہ وہ میقات کور ہو جاتا ہے.